السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے خط لکھا، ان 6 ججز سے متعلق 2 بڑی خبریں ہیں۔ ایک معطلی کی خبر ہے، دوسرا چونکہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جس میں یہ منظوری دی جانی تھی جو طے پایا تھا قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف کے درمیان کہ وہ ایک انکوائری کمیشن قائم کریں گے، اور انکوائری کمیشن ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کام کرے گا اور وہ ان ججز کے خطوط کی تحقیقات کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ حکومت جن ناموں پر غور کر رہی تھی، حکومت نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ اس سلسلے میں ہم مشاورت کریں گے قاضی صاحب سے، اور قاضی صاحب کی مشاورت کے بعد ہی نام کا اعلان کیا جائے گا۔ اب قاضی صاحب نے اپنے کندھے سے، اپنے سر سے وزن اتار کے پھینک دیا ہے۔ حکومت جانے، انکوائری کمیشن جانے، پاکستان میں آج تک ایک انکوائری کمیشن آپ بتا دیں جس نے کوئی صحیح رپورٹ مرتب کی ہو اور وہ پبلش بھی ہوئی ہو یا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہو۔ یعنی قاضی صاحب نے خود دھرنا کمیشن کا فیصلہ دیا ہوا ہے، اور اس دھرنا کمیشن کے بعد جو کچھ ہوا اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کر پایا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج جو کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب اعلان ہو چکا ہے اور وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب ریٹائرڈ سابق چیف جسٹس ججز کے خطوط کی تحقیقات کریں گے، یعنی چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ خود وزن نہیں اٹھا سکتے، ان کے فاضل جج صاحبان جس چیز کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اب ایک ریٹائرڈ سابق چیف جسٹس بیچارے اس وزن کو اٹھائیں گے۔ اگر اتنی ہی اچھی صورتحال ہوتی تو 6 حاضر سروس ججز خود مقابلہ کر لیتے اور نوبت یہاں تک نہ آتی۔ دوسرے لفظوں میں چیف جسٹس نے بالکل وہی کیا ہے بوستان ملک کے مطابق کہ جو ہم آہنگی اس حکومت اور عدلیہ میں دیکھی ہے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اب انہوں نے دوسرے لفظوں میں کہا ہے کہ آئندہ جو خط لکھے گا اس کے ساتھ یوں ہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ جس طرح قاضی صاحب نے وہاں کہا تھا نا for God's sake they are not heroes، کہ خدا کے واسطے یہ خط لکھنے والے ججز ہیروز نہیں ہیں، اب ہیروز کو سبق سکھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب جو معطلی کی خبر آ رہی ہے، کیا ان ججز نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے؟ کیا ان ججز نے کوئی تقریر کی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے ایک لیگل پروسیس کے ذریعے خط لکھا، اور انہوں نے خط بھی میڈیا کو جاری نہیں کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دیا کہ اس مسئلے کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں ٹریبیون کی خبر یہ ہے کہ ایک اعلیٰ حکومتی افسر کے مطابق اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ کیا آسانی کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ 6 ججز عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز نہ سنیں، آرڈرز پاس نہ کریں، چونکہ ان ججز میں جسٹس بابر ستار ہیں، آپ جانتے ہیں بڑی تکلیف تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے کیسے ڈی سی اسلام آباد کو سزا سنا دی۔ سردار اعجاز اسحاق نے اس دن جو فیصلہ کیا، ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا۔ اس کے بعد منصوبہ ساز اور ان کے ہینڈلرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو متنازعہ بنایا جائے۔ تو حکومت کے اعلیٰ افسر کے مطابق خط لکھنے کے بعد یہ جج اب پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز نہیں سن سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ججز کو پارشل سسپینشن یا معطلی کا سامنا ہوگا۔ حالانکہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جانب وہ خط لکھ کے حقائق عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، دوسری جانب سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ عمران خان سے متعلق کیسز قاضی صاحب نہیں سنیں گے، لیکن وہ مسلسل کیسز سن رہے ہیں۔ انہوں نے بلے کا نشان چھینا، اس میں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر قاضی صاحب بے شرمی کا ہر لیول کراس کر گئے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ججز عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام کیسز جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ اب صرف 2 ججز سن پائیں گے، ایک جسٹس عامر فاروق اور دوسرے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ اب ان کے سامنے گزشتہ روز تحریک انصاف نے باضابطہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ایون تحریک انصاف نے کل عامر فاروق کے لیے ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ جسٹس عامر فاروق سارے کیسز عمران خان کے سنیں گے، حالانکہ ان پر پی ٹی آئی آلریڈی عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے دستخط کس بات پر کرائے گئے ہیں؟
آج ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، اس ڈاکومنٹ پر عمران خان کے دستخط ہیں، اور یہ دستخط کل کی تاریخ کے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ایس او پیز طے کریں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کس طرح کی جائیں۔ اب 28 تاریخ کو ایک ایس او پی طے پایا ہے جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور عمران خان کے سائنز ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 3 لوگوں کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، جس میں طے پایا ہے کہ کون کون ملاقات کر سکے گا، کب کب ملاقات کر سکے گا اور کتنے لوگ ایک وقت میں ملاقات میں شامل ہوں گے۔ بتایا گیا کہ منگل اور جمعرات 2 دن ملاقاتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ منگل والے دن 2 طرح کی ملاقاتیں ہوا کریں گی، فیملی کی اور وکلاء کی۔ اس کے علاوہ جمعرات کو وکلاء اور عمران خان خود جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ بتایا گیا کہ ہر سیشن میں 6 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ منگل کے دن 12 لوگ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ جمعرات والے دن 6 لوگ مل سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ایک ہفتے کے دوران عمران خان سے 18 لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ نام دیا کریں گے ہر سیشن کے لیے عمیر نیازی، شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر۔ اب اگر آپ 18 لوگ بھی ملواتے ہیں، کیونکہ ایچ سیشن کا لفظ استعمال کیے گئے اور سیشن میں 2 لوگ یہ دیں گے، تو میرے خیال سے اس میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے وکلاء ہی مل سکیں گے۔ تحریک انصاف کو پرابلم ہی اس وقت یہی آ رہی ہے، وکلاء کے حوالے سے کل بھی کہا گیا کہ یہ وہاں جاتے ہیں، عمران خان ایک پیغام دیتے ہیں مگر یہ پیغام پارٹی تک نہیں لے کے آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی لیڈرشپ نہیں ملے گی یا سیاسی لوگ نہیں ملیں گے تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عمران خان تو ایک سیاستدان ہے، ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس سوال کا جواب ظاہر ہے تحریک انصاف نے دینا ہے، جن کی منظوری سے یہ سب ہوا ہے، عمران خان کے دستخط ہوئے ہیں، تو اب اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ دوسری جانب آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر یہ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ گزشتہ روز بتایا گیا کہ آصفہ بھٹو بلا مقابلہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے کارکنان پر مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر کے ان کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا گیا۔ پھر پنجاب پولیس کے حوالے سے آج بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس پر بھچر صاحب نے بات کی۔ کل خبر آئی کہ جو سرویلنس برانچ ہے پنجاب پولیس کی، اس نے اعلیٰ حکام کو جو رپورٹ بھیجی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے 234 افسران اور اہلکار منشیات کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو پنجاب میں غنڈہ گردی کرتی ہے، انسانی حقوق پامال کرتی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی آئی ہے۔ خواتین کے جس طرح سے ان کے اوپر مظالم کیے گئے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور بظاہر یہ انصاف کے رکھوالے کہلاتے ہیں، اور ان کی صورتحال آپ دیکھیں۔ پھر پی پی 167 مدنی صاحب والا ٹکٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے پہلے کسی اور کا جاری ہوا، لیکن اب طے پایا ہے کہ محمد مدنی ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ آج باضابطہ بیرسٹر گوہر نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے اور اپنے کارکنان سے بھی اپیل کیا کہ محمد مدنی ہی ہمارے امیدوار ہوں گے، آپ انہی کو سپورٹ کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات دھڑلے سے لڑنے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔